الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فطرت کا یہ قانون ہے کہ جب سورج کی تپش بڑھتی ہے تو انسان سائے کی تلاش کرتا ہے، کیونکہ سایہ سکون اور زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن انسانی تاریخ کے سینے میں ایک ایسا لرزہ خیز دن بھی دفن ہے کہ جب قدرت نے اسی سائے کو انسانوں کے لیے ایک ایسا خفیہ جال بنا دیا جس میں پوری کی پوری قوم پھنس کر رہ گئی۔ یہ ان بدقسمت لوگوں کی کہانی ہے جنہوں نے اپنے نبی سے خود یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی یہ خواہش ایک ایسی خوفناک شکل میں پوری ہوگی کہ ان کے جسموں کا پانی کھول جائے گا اور کھوپڑیوں کے اندر دماغ تک پگھل جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا جرم تھا جس کی سزا سائے کا عذاب تجویز کی گئی؟ اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں چلنا ہوگا سرسبز و شاداب وادیوں کے شہر ایکا کی طرف۔ یہ قوم مدین کے قریب بسنے والی ایک الگ بستی تھی جسے قرآن نے اصحاب ایکا یعنی جنگل والے یعنی جھاڑی والے کہا ہے۔ چونکہ یہ علاقہ ایک بین الاقوامی شاہراہ پر آباد تھا، اس لیے یہاں دولت کی ریل پیل تھی، مگر اس خوشحالی نے انہیں شکر گزار بنانے کی بجائے لالچی بنا دیا تھا۔ یہ لوگ پیشے کے اعتبار سے تاجر تھے، لیکن ان کی تجارت دیانت پر نہیں بلکہ خیانت پر چلتی تھی۔ ان کا سب سے بڑا جرم ناپ تول میں کمی تھا۔ ان کی نفسیات یہ تھی کہ جب یہ دوسروں سے مال لیتے تھے تو پورا ناپ کر لیتے، لیکن جب انہیں دیتے تھے تو ڈنڈی مارتے، کم تولتے تھے۔ یہ صرف تاجر نہیں تھے بلکہ یہ کاروباری رہزن تھے جو راستوں میں بیٹھ کر مسافروں کو لوٹتے تھے اور زمین میں فساد بھی پھیلاتے تھے۔ اس بگڑے ہوئے نظام کو سدھارنے کے لیے اللہ کریم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اصحاب ایکا کو جو سمجھایا، قرآن میں اس کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا۔ آئیے سنتے ہیں۔ كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين۔ ایکا جنگل والوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اے لوگو، ناپ پورا کرو اور ناپ تول کو گھٹانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور بالکل درست ترازو سے تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام صرف عبادات ہی سکھانے نہیں آتے بلکہ اعلیٰ اخلاق اور معاملات کی درستی کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت سن کر کیا جواب دیا، وہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ قالوا انما انت من المسحرين وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين۔ قوم نے کہا، اے شعیب، تم تو ان میں سے ہو
جن پر جادو ہوا ہے، تم تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہی ہو، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میرا رب عز و جل تمہارے اعمال اور جس عذاب کے تم مستحق ہو اسے خوب جانتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو آسمان کا کوئی ٹکڑا تم پر گرا دے گا، یا تم پر کوئی اور عذاب نازل کرنا اس کی مشیت میں ہوگا تو میرا رب عز و جل وہ عذاب اتار دے گا۔ جب اصحاب ایکا کسی بھی طرح ایمان نہ لائے اور اپنی ہی بدعمالیوں پر قائم رہے، اسی کو ترجیح دی، تو اب ایک دن عذاب الہی نازل ہو گیا۔ اس عذاب کی تفصیل ناظرین یوں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا، جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور لو کی حرارت و تپش پھیل گئی۔ وہ 7 دن تک ان پر چلتی رہی، یہاں تک کہ گرمی نے ان کو پکا دیا، ان کے گھروں کو گرم کر دیا، چشموں اور کنووں میں پانی جوش مارنے لگا، شہر والوں کا دم گھٹنے لگا اور بدن جھلسنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ لوگ اپنے گھروں میں گھسنے اور اپنے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے، لیکن پانی اور سائے کے باوجود کوئی چین و سکون نہ ملا۔ گرم ہوا ان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان پر سورج کو مسلط کر دیا اور اس نے ان کو ڈھانک لیا، یہاں تک کہ وہ ان کی کھوپڑیاں ابلنے لگیں۔ اللہ کریم نے اب ایک بادل بھیجا جو شامیانے کی طرح پوری بستی پر چھا گیا، اس کے اندر ٹھنڈک اور فرحت بخش ہوا تھی۔ یہ دیکھ کر سارے لوگ گھروں سے نکل آئے، اس بادل کے شامیانے میں آ گئے۔ جب لوگ اس کے نیچے آ گئے تو اب کیا ہوا؟ اچانک زلزلہ آیا اور اس بادل سے آگ برسنے لگی، جس میں سب کے سب ٹڈیوں کی طرح تڑپ تڑپ کر جل گئے۔ ان لوگوں نے چونکہ اپنی سرکشی سے یہ کہا تھا، اے شعیب ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو، اس لیے وہی عذاب اس صورت میں اس سرکش قوم پر آ گیا اور سب کے سب جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ اصحاب ایکا کو جو واقعہ بیان کیا گیا ناظرین، اس میں بطور خاص ناپ تول میں کمی کرنے والوں اور عمومی طور پر عقل مند کے لیے عبرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مسلمان نہ تھے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ۔ اور بے شک کثیر درختوں والی جگہ کے رہنے والے ضرور ظالم تھے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور بے شک وہ دونوں بستیاں صاف راستے پر ہیں۔ ناظرین یہاں 2 بڑی اہم باتیں سمجھنی ہیں۔ اہل مدین اور اصحاب ایکا کفر و شرک کے علاوہ جس بنیادی گناہ کے سبب عذاب میں مبتلا ہوئے، رسوائے زمانہ ہوئے، وہ ناپ تول میں کمی کرنا تھا۔ اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ تو آج ہمارے معاشرے کا ناسور بھی بن چکا ہے۔ اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے بارے میں میرا رب قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا ایک عظمت والے دن کے لیے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، رسول کریم علیہ السلام نے ناپ تول کرنے والوں سے فرمایا، تم ناپ اور تول 2 ایسی چیزوں کے ذمہ دار بنائے گئے ہو جس میں کمی کرنے کی وجہ سے تم سے پہلے کی امتیں ہلاک ہو چکی ہیں۔
حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک بیچنے والے کے پاس سے گزرے اور فرمایا اللہ عز و جل سے ڈرو اور ناپ تول پورا پورا کرو، کیونکہ کمی کرنے والوں کو میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کا پسینہ ان کے کانوں کی نصف تک پہنچ جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں ناپ تول میں کمی کرنے سے محفوظ فرمائے اور فقط رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، میسج یہ ملتا ہے اس واقعے سے، کاروبار کیجئے، روزگار کمائیے۔ حلال کمانا تو شریعت کو بڑا پسندیدہ ہے، مگر حرام نہیں کرنا ہے، ڈنڈی نہیں مارنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں۔ اور سبحان اللہ، جو ایماندار تاجر ہے، جو سچا کام کرنے والے، ان کی تو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن ایماندار، سچا تاجر، راست گو تاجر انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی حلال کمانے والا تو اس کے بارے نہیں آ رہے ہیں۔ تو آئیے آج سے نیت کرتے ہیں کہ صرف حلال کمانا ہے۔ اور یہ جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا کہ سچ بولوں گا تو مال نہیں بکے گا، ایمانداری سے پیسے نہیں ملتے، نہیں جناب، آج ایک بات سمجھ لیجئے۔ پہلے مجھے ایک بات کا جواب دیجئے۔ جی آپ سے سوال کر رہا ہوں، روزی دینے والا کون ہے؟ رزاق کون ہے؟ اللہ ہے نا، یہ ایمان ہے نا آپ کا؟ تو جب روزی دینے والا میرا رب ہے اور میں اسی کو راضی کروں گا تو کیا میری روزی رک جائے گی؟ بالکل بھی نہیں۔ ایک بات اور یاد رکھ لیں، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو آپ کے نصیب میں نہیں نا وہ آپ کو کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ تو پھر حرام کیوں کمانا ہے؟ جو نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا، صبر تو کیجئے، انتظار تو کیجئے۔ تو انشاءاللہ آج سے نیت کر لیں، فقط حلال کمانا ہے۔ حرام کما رہے ہیں، آج سے توبہ کر لیجئے، چھوڑ دیجئے، اس کی شرعی احکام سیکھ لیجئے۔ کسی کو واپس لوٹانا ہے تو لوٹا دیجئے، کہیں یہی مال ہمارے لیے قبر میں اور آخرت میں انگارہ نہ بن جائے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔